ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خراسان کے علاقے سے ایک جماعت ایسی نکلے گی جو کالے جھنڈے لے کر کے بیت المقدس کی طرف جائیں گے اور بیت المقدس میں گاڑ دیں گے، اور اس جماعت کو روکنے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں آئیں گی، لیکن اس جماعت کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ وہ لوگ جو کالے جھنڈے لے کر کے جائیں گے اور بیت المقدس کے اندر گاڑ دیں گے اور انہیں کوئی طاقت روک نہیں پائے گی، کیا وہ ایران ہی کے لوگ ہیں؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں، بتا دوں۔ ایران کا ذکر کرتے ہوئے آقا نے کسی حدیث مبارکہ میں یہ بات نہیں فرمائی ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے، کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی، وہ جماعت ہے خراسان کے حوالے سے۔ آقا نے فرمایا کہ خراسان کے علاقے سے کچھ لوگ نکلیں گے، ایک جماعت نکلے گی جو بیت المقدس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھیں گے اور وہاں جا کر کے جھنڈا گاڑ دیں گے، ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں ان کو روکیں گی لیکن روک نہیں پائیں گی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو میرے آقا نے کہہ دیا وہ حق ہے اور ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ لیکن خراسان کا جو ذکر ہے، اب میں آپ کو بتا دوں، پہلے جو خراسان جو ذکر کیا گیا ہے، وہ خراسان جس کو اب ایران کا کچھ حصہ اور افغانستان کا کچھ حصہ، اس کے ارد گرد جو اور ایک آدھ ملک ہیں، ان کے تھوڑے تھوڑے حصے ملا کر کے اگر اس کو جمع کیا جائے تو اس جگہ کو خراسان کہتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ 1400-1500 سال گزر چکے ہیں، الگ الگ ملکوں کی سیمائیں ہو گئی ہیں، الگ الگ جو ہے سیمائیں ہیں، الگ الگ سب کی سرحدیں اور حدود قائم کر لی گئی ہیں، تو وہاں اب جو ہے ایک ایگزیکٹ طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ ایران کے بارے میں آقا نے فرمایا تو یہ غلط ہے، کیونکہ ایران کا ذکر کہیں نہیں فرمایا، خراسان کا ذکر ہے۔ قرآن کا وہ حصہ الگ الگ ملکوں میں بٹا ہوا ہے، اور ان ملکوں میں سے کس ملک سے کون سی جماعت نکلے گی ضرور، لیکن یہ جماعت کا جو ہے یہ نہیں بتایا کہ اس ملک سے ہی نکلے گی۔